کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، مگر میرا شوہر میرا لباس بننے کے بجائے اپنے ہی لباس کو اپنے جسم پر اچھی طرح سے ڈھانپ کر رکھتا تاکہ میں اسے نہ دیکھ پاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا جو حق دے رکھا تھا، میں اس حق سے بالکل ہی محروم کر دی گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے آتے ساتھ ہی کمرے کی لائٹ بجھا دی اور کمرے میں فل اندھیرا ہو گیا۔ میری بچپن کی عادت تھی کہ میں ہمیشہ زیرو کا بلب جلا کر سوتی تھی، کیونکہ مجھے فل اندھیرے میں بہت خوف آتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی یہ عادت بھی بڑی ہوتی گئی، میں ہمیشہ زیرو کا بلب جلا کر سوتی۔ مگر شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے مجھے رونمائی کی انگوٹھی پکڑائی اور میرے حسن کی تعریف کرنے کا حق جیسے پورا کیا۔ تحفہ پکڑانے کے بعد نائٹ بلب آف کر دیا، زیرو کا بلب تک آف کر دیا اور کمرے میں فل اندھیرا ہو گیا۔ میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا کہ نہ جانے اب میرا شوہر مکمل اندھیرا کر کے کیا کرنا چاہتا ہے۔ شادی کی پہلی رات، اس لیے میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے اندھیرے میں کتنا زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے، ورنہ میرا شوہر سمجھتا کہ میں ابھی سے بچکانہ حرکتوں پر آ گئی ہوں۔ وہ تو میرا مذاق اڑاتا، اس لیے میں خاموشی سے بیٹھی رہی، اور مجھے حیرت کا جھٹکا تو اس وقت لگا جب اس نے اے سی بھی بند کر دیا، کیونکہ اے سی کی سرخ بتی جو کہ کمرے میں بالکل ہلکی ہلکی سی روشنی پیدا کر رہی تھی، وہ بھی اب بالکل بند ہو چکی تھی، اور میرا دل بھی جیسے بند ہونے لگا۔ مگر برداشت کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے اپنا حق وصول کیا اور جلدی سے اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ مجھے تو وہ کوئی سائیکو لگ رہا تھا۔ وہ مجھ سے یوں کترا رہا تھا جیسے میرا شوہر نہیں بلکہ کوئی نامحرم ہو یا کوئی شرمیلی لڑکی۔ میں حیران پریشان سی بیڈ پر لیٹی رہ گئی، اور وہ غسل کرنے کے بعد دوبارہ سے آ کر لیٹ گیا اور سو گیا۔ اس کے خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے، اور میں یوں لیٹی تھی جیسے بالکل ہی سانس روک کے لیٹی ہوئی تھی۔ شادی کی اگلی صبح میری ساس میرے کمرے میں آئی، میری بلائیں لینے لگی، کہنے لگی اتنی حسین دلہن ڈھونڈ کے لائی ہوں، خاندان والی عورتیں تو جلن اور حسد کا شکار ہو رہی ہیں کہ اتنی حسین لڑکی زبیدہ بیگم نے کیسے ڈھونڈ لی، کہاں سے ڈھونڈ لی۔ میں اپنی ساس کی تعریف پر مسکرائے جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے تو شاید میری تعریف کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس نے تو بس ایک ہی مقصد کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، جو کہ اس کا پورا ہو چکا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے شادی کی پہلی رات سے ہی میرے اور میرے شوہر کے درمیان میں ایک سرد سی دیوار سی بن گئی ہے۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ شادی ہم اس لیے تو نہیں کرتے کہ صرف اس سے جسمانی تسکین ہی حاصل کی جا سکے، بلکہ شادی کے اور بھی بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ ایسا رکھا ہے کہ اس میں دوستی بھی ہوتی ہے، پرواہ کرنا، قدردانی کرنا بھی ہوتی ہے، مگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ موحد کا رشتہ ایک رشتہ کروانے والی نے کروایا تھا، کیونکہ ہمارے لیے موحد بالکل آؤٹ آف فیملی تھا اور آؤٹ آف کاسٹ بھی تھا۔ میرے ابا اس رشتے کے مخالف تھے، مگر اماں کو موحد کا رشتہ بہت پسند آیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نہ کوئی نندوں کا جھنجٹ تھا، نہ کوئی دیور اور جیٹھ کا چکر تھا، گھر بھی ان کا ڈیفینس میں تھا۔ ہم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے بابا ایک کلرک تھے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں رزق حلال کما کر کھلایا تھا، اور میں اپنے ماں باپ کی بہت فرما بردار تھی۔ میں سب سے چھوٹی تھی، مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ان کی شادیاں خاندان کے اندر ہی ہوئی تھیں۔ میں پہلی لڑکی تھی جس کی شادی آؤٹ آف فیملی ہوئی تھی، کیونکہ امی کو یہ رشتہ بہت ہی زیادہ مناسب لگا تھا۔ انہوں نے پوری چھان بین کروائی، اس لیے میں نے بھی سنا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ موحد بہت ہی زیادہ ویل مینرڈ اور اچھا لڑکا ہے، کسی نے بھی اس کی بد تعریفی نہیں کی تھی۔ جہاں پر وہ کام کرتا تھا وہاں پر میرا کزن بھی کام کرتا تھا، وہ بھی اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگا کہ بہت ہی زیادہ شریف لڑکا ہے، کبھی کسی لڑکی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اور امی تو جیسے اپنے بھتیجے کے منہ سے موحد کی تعریف سن کر پھولے نہیں سما رہی تھیں، اور انہیں تو جیسے سند مل چکی تھی۔ اب تو ابا بھی بالکل خاموش ہو گئے اور رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یوں 1 مہینے کے اندر اندر
میں موہت کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ شادی کی تیاریاں بھی بڑھ چڑھ کر ہوئیں۔ میری ساس بہت ہی زیادہ خوش تھیں۔ ان کو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن مل رہی تھی، کیونکہ میرا حسن شروع سے ہی بے داغ تھا۔ میں اپنے پورے خاندان میں ممتاز تھی۔ جہاں بھی جاتی تھی جانے محفل ہوتی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ تم چاند ہو جس میں کوئی داغ نہیں ہے، اور میں ان کی تعریف پر مسکرا دیتی تھی۔ اپنا بے داغ سراپا آئینے میں دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے ایسی صورت عطا کی۔ موہت کی ماں کی بھی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے کے لیے کوئی چاند سی دلہن آئے، اور وہ خواہش ان کی پوری ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے خاندان کی عورتوں کے سامنے میری تعریفوں کے ایسے پل باندھے کہ ہر کوئی مجھے دیکھنے کو بے تاب تھا۔ اس لیے شادی کی پہلی رات جب میں گھونگھٹ اوڑھے اپنے سسرال میں بیٹھی تھی تو سب عورتیں بڑی بے چین تھیں مجھے دیکھنے کے لیے، اور جیسے انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھا کر مجھے دیکھا تو ایک دم ان کی بولتی بند ہو گئی۔ میں ان کے چہروں پر حسد اور رقابت آرام سے دیکھ سکتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ موہت کے خاندان میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی یہاں پر تھی، مگر موہت کی ماں اس کی شادی آؤٹ آف فیملی کرنا چاہتی تھی، اور ان لڑکیوں کے تو دل کے خوب ارمان جلے تھے مجھے دیکھ کر۔ میں بھی اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی، کیونکہ موہت شکل و صورت کا ایک اچھا اور خوبصورت مرد تھا، اوپر سے وہ شریف بھی تھا۔ کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی کزنیں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھیں، مگر وہ بالکل سنجیدہ انداز میں بیٹھا ہوا ان کے ہنسی مذاق کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، مگر میں نے سوچا کہ اکثر ہی مردوں کے مزاج ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ عورتوں سے زیادہ کھلے ڈلے انداز میں بات چیت نہیں کرتے اور نہ ہی زیادہ کہے لگاتے ہیں، اور مجھے بھی اس طرح کے چھچھورے مرد پسند نہیں تھے جو عورتوں کی محفل میں بالکل ہی چھچھوری حرکتوں پر آ جائے۔ میں دل ہی دل میں اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی، خوش ہونے لگی کہ مجھے موہت جیسا مرد ملا جو کہ ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ ہمسفر ہے۔ مگر آنکھیں تو میری شادی کی رات کھلیں جب اس نے میری کوئی تعریف بھی نہیں کی، مجھ سے بھی انہی عام لڑکیوں کی طرح ہی مخاطب ہوا۔ حالانکہ میں اس کی بیوی تھی، میرا حق تھا کہ وہ میری تعریف کرتا، مجھے سراہتا، مگر وہ بالکل گم سم سے انداز میں مجھے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر لائٹ آف کر دی، اور میں بالکل ہکا بکا سی بیٹھی رہی، حالانکہ میں اتنے اچھے مہنگے پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ میرا حق تھا کہ میرا شوہر میری تعریف کرتا، مجھے سراہتا، کیونکہ ہر عورت کا یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کی شادی جس سے بھی ہو اس کا مرد اس کی تعریف کرے، اس کے حسن کے قصیدے پڑھے، کیونکہ ہم مشرقی لڑکیوں کو صرف اپنے شوہر سے ہی تعریف موصول ہو سکتی ہے، کیونکہ وہی ہمارا جائز اور محرم رشتہ ہوتا ہے۔ مگر میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرا دل یوں تھا جیسے ابھی ڈوب جائے گا۔ میں نے آج تک اس کی جو بھی تعریفیں سنی تھیں، ایک دم سے وہ میرے دل میں چبھنے سی لگی اور کھٹکنے لگی، مگر وہ کسی روبوٹ کی طرح سارے فعل سر انجام دینے لگا۔ لائٹ بند کی اور مجھے میرا حق سونپنے لگا، اور پھر فوراً سے اٹھا، واش روم میں گھس گیا، جلدی سے غسل کر کے سو گیا۔ مجھے لگا شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، اسی لیے وہ جلدی سو گیا ہے، اور اسے شاید مکمل اندھیرے میں سونے کی عادت ہوگی، اس لیے میں نے زیادہ دل پر نہیں لی بات۔ مگر جب شادی کے اگلے دن بھی اس نے یہی سب کچھ کیا تو مجھے تشویش لاحق ہونے لگی۔ ہمارا ازدواجی تعلق تو بن گیا تھا، مگر میاں بیوی والے تعلق جیسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ گھنٹوں مجھ سے باتیں کرے، مجھے اپنی خصوصیات بتائے، اپنی پسند ناپسند کے بارے میں بتائے، تاکہ میں اس کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کروں۔ اس نے تو مجھ سے کوئی راز و نیاز والی بات ہی نہیں کی تھی، صرف ایک تعلق قائم کیا تھا، اور وہ بھی فل اندھیرے میں۔ اس کے بعد نہ کوئی بات، نہ سلام، نہ دعا۔ میں نے اپنے جذبات 25 سال ابھی تک سنبھال کے رکھے تھے، اور میں صرف اس مرد پر نچھاور کرنا چاہتی تھی جو میرا اپنا ہو، میرا شوہر ہو، جس سے میرا جائز تعلق قائم ہو۔ اور اب جب کہ میرا شوہر میرے پاس موجود تھا تو میرا دل جیسے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ خود ہی میری طرف پیش قدمی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو میں کیوں اس سے راز و نیاز کرتی؟ ویسے بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے
کہ وہ کھل کر اظہار تبھی کرتی ہے جب اس کا مرد اسے موقع دیتا ہے، اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے، اس کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہے۔ مگر میرا مرد تو شاید بالکل ہی کٹھور تھا، کسی عورت کی تعریف کرنا تک نہیں آتی تھی اسے۔ مجھے اس گھر میں کوئی تنگی، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ میری ساس ہر وقت میری تعریفوں کے پل باندھتی تھیں، مجھ پر قربان ہوتی تھیں۔ محلے کی عورتیں جب بھی مجھ سے ملنے آتیں، مجھے دیکھنے آتیں، تو ایک دم سے ان کے چہرے کے رنگ بدل جاتے۔ جلن اور حسد ان کے چہرے پر عیاں ہوتا کہ اتنی خوبصورت دلہن انہیں کہاں سے مل گئی۔ میں نہ صرف پڑھی لکھی تھی بلکہ حسن میں بھی یکتا تھی، ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میرا شوہر مجھ سے راز و نیاز کی باتیں نہیں کرتا تھا، پیار محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا، وہ بس عملی اظہار کرتا تھا، اور اس کے بعد جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے تک نہ ہوں۔ میری ساس بار بار ہمیں ہنی مون پر بھیجنے کی بات چھیڑنے لگی، مگر وہ خاموشی سے نظریں جھکا جاتا، کہنے لگتا کہ امی ابھی مجھے آفس سے چھٹی نہیں مل رہی، میری روٹین کافی ٹف ہے، اور وہ یہی بات ٹال دیتا، آفس کی طرف نکل جاتا، اور میں اس کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ چلو وہ تو اتنا سرد ہے، میں ہی اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کروں۔ جب بھی وہ آفس سے آتا تو میں ان کے لیے مزے مزے کے کھانے بنا کر ان کو پیش کرتی، کیونکہ عورت مرد کے دل تک کا فاصلہ اس کے معدے سے ہو کر ہی طے کرتی ہے۔ مگر وہ بس مسکرا کر شکریہ ادا کرتا اور کھانے لگتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا رویہ میرے ساتھ تلخ تھا یا کبھی اس نے مجھ پر غصہ کیا تھا، مگر وہ بالکل ہی روبوٹ جیسا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس میں کوئی جذبہ نہ ہو، جو جذبات انسانوں کے ہوتے ہیں اور نئے شادی شدہ جوڑوں کے اندر ہوتے ہیں، اس میں بالکل ہی ندارت تھے۔ میرے سارے دن کا پیدا کیا ہوا جوش ایک دم سے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا اور میں بد دل سی ہو کر بیٹھ جاتی۔ مگر اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ چلو باہر تمہیں آئس کریم کھلانے لے جاتا ہوں، تمہارا موڈ آف ہے، چلو آج بارش کا موسم ہے، ہم کہیں کھانا باہر چل کر کھاتے ہیں۔ کبھی کبھی ساس کے کہنے پر وہ مجھے لانگ ڈرائیو پر لے جاتا تو ہمارا سارا راستہ خاموشی میں کٹتا۔ میں تو خود بھی کم گو سی لڑکی تھی، زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی، مگر جب مخالف بندہ میرے ساتھ پیش قدمی کرتا تھا تو میں اپنا آپ کھولنے لگتی تھی۔ مگر یہاں تو میرا شوہر بھی مجھے کھولنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ میں جو بھی بات جوش کے عالم میں کرتی وہ ہوں ہاں میں سر ہلا دیتا، جیسے بات ہی ختم کر دیتا۔ اب تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میری نئی شادی تھی، میرا دل چاہتا تھا ہم سینما میں جا کر کوئی رومانٹک سی فلم دیکھیں، اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومیں پھریں، خوش گپیوں میں مگن رہیں، دوستوں کی طرح رہیں۔ مگر وہ تو اس قدر سنگ دل ثابت ہوا تھا کہ میں کسی سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بظاہر اس میں کوئی خامی نہیں تھی۔ وہ ایک شریف النفس مرد تھا، کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ پورے خاندان میں اس کی ایک بات تھی کہ موہد جیسا شریف لڑکا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر ماں کا خواب تھا کہ اس کی بیٹی کو موہد ہی ملے، کیونکہ اس میں کوئی چھچھوری حرکت نہیں تھی۔ وہ ایک ایماندار آفس مینیجر تھا، اس کا باس اس سے بے پناہ خوش تھا، اس کی تعریفیں کرتا تھا۔ ایک دن موہد جب مجھے اپنے باس کے گھر کھانے پر لے کر گیا تو اس کا باس اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملائے جا رہا تھا، اور موہد بس سر نیچے کر کے مسکراتا رہا۔ اسے تو اپنی تعریف وصول کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا، مگر میں اتنے شریف اور نیک انسان کا کیا کرتی جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی بالکل شریف اور نیک پاک بن کر رہتا تھا، اور اگر بیوی کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنا پڑتا تو فل اندھیرے میں کرتا تھا تاکہ بیوی اسے دیکھ بھی نہ پائے۔ میں اسے محبت کا نام تو نہیں دے سکتی تھی، بلکہ یہ رشتہ میرے لیے بوجھ بنتا جا رہا تھا، اور میں انتہائی تجسس میں بھی تھی کہ آخر میرا شوہر فل اندھیرے میں ہی کیوں مجھ سے تعلق قائم کرتا ہے۔ میں نے ایک بار اسے جھجکتے ہوئے کہا کہ مجھے اندھیرے میں خوف محسوس ہوتا ہے، پلیز 0 کی لائٹ آن کرتے؟ تو وہ آگے سے بولا کہ مجھے فل اندھیرے میں سونے کی عادت ہے، پلیز اس حوالے سے مجھے کبھی فورس مت کرنا۔ اس نے اتنی لجاجت سے کہا کہ میں ایک دم خاموش ہو گئی۔
اس کے لہجے میں کوئی غصہ، کوئی روب دبدبا نہیں تھا، بس ایک التجا تھی، اور میں اس پر حیران رہ گئی۔ پھر آئندہ کبھی اس سے ایسی فرمائش نہیں کی، مگر میرا دل تھا کہ اسے کوئی چین نہیں تھا۔ میں اپنے اس تجسس کو ختم کرنا چاہتی تھی، ہمارے درمیان اس سرد دیوار کو ہٹانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ پیش قدمی مجھے ہی کرنا پڑے گی۔ میرا شوہر تو شاید جذبات سے عاری تھا، اسے تو بس بیوی کے صرف ایک ہی حق کا علم تھا، باقی کچھ بھی عطا پتہ نہ تھا کہ بیویوں سے دوستانہ تعلق بھی قائم کیا جاتا ہے۔ آخر ایسا بھی کیا تھا کہ وہ رات کے مکمل اندھیرے میں ہی مجھ سے اپنا تعلق قائم کرتا تھا اور اپنا حق وصول کرتا تھا۔ میں سوچ سوچ کے پاگل ہونے لگی، حالانکہ وہ غسل کرنے کے بعد 0 بلب کی لائٹ جلا دیتا تھا، کیونکہ اسے کم از کم اتنا تو احساس تھا کہ مجھے مکمل اندھیرے میں نیند نہیں آتی۔ میں حیران تھی، وہ مجھ سے کیا چھپاتا ہے؟ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حق دیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو مکمل دیکھ سکتے تھے، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جو میں اپنی ساس سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، بلکہ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی اسی لیے نہیں جا سکتی تھی۔ مگر میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی، رات کو مجھے بے چینی ستائے رکھتی۔ آخر میرا شوہر مجھ سے کیا چھپا رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتی، اپنے بال نوچ ڈالتی، میں نے ایک رات ایک پلان بنایا تاکہ اپنے شوہر کا یہ راز جان سکوں۔ ایک رات جب وہ میرے قریب آیا اور اس نے اپنا حق وصول کرنے کے بعد جیسے ہی غسل کرنے کے لیے اٹھا تو میں فوراً سے اٹھی اور بلب جلا دیا۔ میری اس حرکت پر وہ ایک دم سکتے میں آ گیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں ایسا کچھ کر دوں گی، کیونکہ اس کے نزدیک تو میں ایک شریف اور شرمیلی سی لڑکی تھی۔ مجھ سے اس کو اس طرح کے رد عمل کی بالکل بھی امید نہیں تھی، اور ایک دم سے جیسے پورا آسمان میرے سر پر گرا تھا۔ شاید میں اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکوں گی، کیونکہ میرا شوہر تو… میں اپنے شوہر کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھی تھی، اور وہ اپنے سر کے بال نوچے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ میں بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا زیادہ ریئیکٹ کیوں کر رہا ہے، حالانکہ بات معمولی سی تھی، اس کو اتنا زیادہ ایشو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پکڑنے چاہے تو اس نے زور سے جھٹک دیے اور ہمیشہ کی طرح مجھے صفاقی دکھائی اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، اگر آج نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں۔ میں اس دیوار کو اپنے درمیان سے ہٹانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے تھا۔ مجھے اس کے رویے کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں اسے تسلی دینا چاہتی تھی، دلاسا دینا چاہتی تھی، مگر وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکل جاتا، میں نے جلدی سے دروازے کی کنڈی لگا دی اور اسے ہاتھوں سے پکڑ کر دوبارہ سے بیڈ پر بٹھا دیا، اور میں اس کے گھٹنوں میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، موہد، میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنی چھوٹی سوچ کی ہوں کہ آپ کی حقیقت جاننے کے بعد اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لوں گی اور آپ سے نفرت کا اظہار کروں گی؟ آخر آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر جیسے فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کیا جواب دے۔ اس کے چہرے پر پشیمانی اور شرمندگی کے علاوہ بے پناہ خوف رقم تھا۔ اسے لگتا تھا میں اسے چھوڑ کر جانے والی ہوں یا اس سے طلاق کا مطالبہ کرنے والی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرتا، میں نے اسے زور سے خود کے ساتھ لگا لیا۔ میری اس حرکت پر وہ ایک دم بوکھلا کے پیچھے ہٹا، کہنے لگا، میرے قریب مت آنا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں نے امی کو منع کیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ میری شادی مت کروائیں، کیونکہ جب میں نے تمہاری تصویر دیکھی تھی تو کچھ دیر کے لیے تو میں مبہوت سا رہ گیا تھا۔ تم اتنی خوبصورت تھیں، میں نے آج تک ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا تھا، کہیں نہیں دیکھا تھا۔ تم تو چاند سے بھی زیادہ حسین تھی، اور میں چاہتا تھا کہ میری بیوی ایسی ہو جس میں کوئی نقص ہو،
کوئی عیب ہو، جو میری طرح ہو، مگر شادی کی پہلی رات تمہارا حسن اتنی قیامت ڈھا رہا تھا کہ میں نے تم سے سرد مہری اختیار کر لی، تمہیں خود کے ساتھ گھلنے ملنے نہ دیا۔ میں صرف رات کے اندھیرے میں تمہارے قریب آتا اور دن کے اجالوں میں تم سے یوں غافل ہو جاتا جیسے ہم میاں بیوی نہیں بلکہ کوئی نامحرم ہے، کیونکہ میں اپنی اصلیت تم سے چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ تم ایک بہت خوبصورت لڑکی ہو اور میں ایک نامکمل مرد ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ، کیونکہ پہلی ہی نظر میں مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اپنی اصلیت تم سے چھپانا چاہتا تھا اور اسی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ تم میرے قریب آنے کی کوشش کرتی، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش کرتی، تو میں تم سے یوں منہ موڑ لیتا جیسے تمہارے قریب آیا تو کہیں تم میرا راز نہ جان لو۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر تو جیسے میں زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ کیا وہ مجھے اتنی چھوٹی سوچ کی حامل لڑکی سمجھتا تھا، یا یہ سمجھتا تھا کہ اگر میرا حسن مکمل ہے تو میں اپنے نامکمل مرد کو کمتر سمجھوں گی، اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ اس لیے اس نے یہ طریقہ بنایا تھا۔ میں نے کہا شاید آپ کو مجھے جاننے میں غلطی ہوئی ہے، کاش آپ مجھے شادی کی پہلی رات بتا دیتے تو اتنا زیادہ ایشو نہ بنتا، ہماری شادی کے پہلے خوبصورت چند ماہ ضائع نہ ہوتے، کیونکہ پہلے مہینوں میں تو میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعلق قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کی خامیاں، خوبیاں، پسند ناپسند اور اس کے مطابق خود کو ڈھالا جاتا ہے۔ مگر آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا اور اس چھوٹی سی چیز کو اتنا زیادہ ایشو بنا دیا، جو کہ میرے نزدیک بالکل بھی خامی نہیں ہے۔ میرا شوہر مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میرے سر پر سینگ اگائے ہوں۔ میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، مجھے تو یہ بالکل بھی عیب یا نقص نہیں لگتا، آپ ایک مکمل مرد ہیں، بہت ہی خوبصورت، باوقار اور وجیح انسان ہیں۔ میں نے آج تک اتنا شریف انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، جس کی دیانت داری اور شرافت کے قصے ہر کوئی زبان پر لاتا ہے، اور ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ ان کا داماد آپ کے جیسا ہو۔ میں تو اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک کروں کم ہے، مگر آپ کی اس بے وقوفی اور نادانی نے مجھے آج تک اظہار کا موقع نہیں دیا جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ میں ایک عورت ہوں اور ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ مرد اس کی پرتیں کھولے، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی چیز بنایا ہے اور اس کا محرم مرد اس کی گرہیں کھولتا ہے تاکہ وہ عورت کھل کر اپنے مرد کو اپنی محبت کا اظہار کر سکے، یقین دلا سکے کہ وہ اس کی کس قدر وفادار بیوی ہے۔ مگر آپ نے تو مجھ سے یہ موقع چھین لیا کہ آپ کے جسم پہ یہ چھوٹے چھوٹے نشان ہیں تو مجھے تو یہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک مکمل مرد سمجھتی ہوں، اور آج کے بعد مجھ سے خود کو چھپانے کی بالکل بھی کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ چاہے میں لاکھ حسین اور مکمل سہی، مگر میرا یہ حسن اور مکمل ہونا کس کام کا اگر میرا شوہر ہی مجھ سے یوں کترا جائے اور احساس کمتری کا شکار ہو کر رہ جائے، کیونکہ میں نے آپ کو کبھی کمتر نہیں سمجھا۔ میری یہ بات سن کر موہت زاروں قطار رونے لگا جیسے کوئی چھوٹے بچے روتے ہیں۔ کہنے لگا بچپن میں مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے میرے جسم پر بے شمار دھبے پڑ گئے، میں نے ہر ڈاکٹر سے ان کا علاج کروایا، مگر یہ نشان میرے جسم کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے تھے، اور میں شروع سے ہی احساس کمتری کا شکار تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر میدان کامیابیوں سے ہمکنار کیا، مگر یہ ایک ایسا مرض ہے جس سے میں چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ میری پہلی منگنی بھی اسی وجہ سے ٹوٹی تھی۔ میری منگیتر کو ان دھبوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ میں اس سے سچائی نہیں چھپانا چاہتا تھا، مگر اس نے اتنی سفاکی سے مجھے کمتر کہا تھا کہ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، ہمیشہ کنوارا ہی رہنا چاہتا تھا، مگر میری ماں کا میں اکلوتا بیٹا ہوں، ان کے ارمان تھے کہ ان کے بیٹے کے سر پر صحرا سجے اور خوبصورت سی دلہن لے کر آئیں۔
مگر میرے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ضد کو پورا کیا۔ اس لیے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں تم سے یہ بات چھپا لیتا تاکہ تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاتی۔ میں نے موہت کی بات سن کر افسوس سے سر ہلایا۔ میں نے کہا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ وہ عورت کتنی زیادہ کم ظرف تھی جس نے آپ جیسے انسان کو ٹھکرا دیا، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ میری قسمت میں آ گئے۔ میں تو اپنی قسمت کا جتنا بھی رشک کروں کم ہے۔ موہت مجھ سے وعدہ کریں، آئندہ کبھی بھی مجھ سے لاپرواہی نہیں کریں گے اور ہمیشہ مجھ سے دوستوں کی طرح رہیں گے، اور صرف اس چھوٹے سے نقص کی وجہ سے جو کہ میرے نزدیک بالکل بھی عیب نہیں ہے، اس کو لے کر ہمارے تعلق کے درمیان سرد دیوار کھڑی نہیں کریں گے۔ موہت میری بات سن کر مسکرانے لگا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ تھامے اور اپنی آنکھوں پر لگا لیے۔ کہنے لگا، جس کی تم جیسی بیوی ہو اسے اور کیا چاہیے؟ تم نے تو میری دنیا اور آخرت دونوں جنت بنا دی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ میں ان کو دیکھ کر مسکرانے لگی، دل میں سوچنے لگی کہ وہ کس قدر حساس طبیعت کے مالک ہیں۔ ایک ذرا سی خامی کو اتنا بڑا پہاڑ بنا دیا، کیونکہ مکمل انسان تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ہم سب انسان ہی ادھورے ہوتے ہیں۔ مگر میاں بیوی ایک دوسرے کو مکمل کریں اگر، تو ان کا ادھورا پن ختم ہو جاتا ہے، اور ہم نے بھی ایک دوسرے کو مکمل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ آج جب بھی خاندان کی عورتیں مجھے رشک و حسد سے دیکھتی ہیں تو میں اپنی قسمت پر رشک کرتی ہوں، کیونکہ موہت کا رویہ مجھ سے یکسر بدل چکا ہے۔ وہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھتا ہے